بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا پڑے گا. تو بنیادی طور پر دو مذاہب ہیں، ایک شیعت کا ہے اور دوسرا اہل سنت والجماعت کا ہے. ائمہ اربعہ کے بجائے اگر اہل سنت والجماعت کا نام لو تو بہت بہتر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں ادا نہیں ہو سکتی. اور شیعت کی پہلی دلیل حضرت بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ لکل صلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے. فلما کان الفتح صلی الصلوات بوضوء واحد، جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے کئی نمازیں ایک وضو کے ساتھ ادا کر لی. یہ شیعت کی پہلی دلیل ہے. اور اس حدیث مبارکہ کے دو ٹکڑے ہیں. پہلے والے ٹکڑے سے شیعت استدلال کرتے ہیں کان یتوضأ لکل صلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے لیے وضو فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور بغیر نئے وضو کے نیا نماز ادا نہیں ہو سکے گا. اگر آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے تو اس سے فجر کا نماز ہی ادا ہوگا. اب وہ وضو ظہر کی نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ظہر کی نماز کے لیے الگ طور پر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ظہر کا وضو اس سے عصر کی نماز ادا نہیں ہوگی، عصر کی وضو سے مغرب کی، اور مغرب کی وضو سے عشاء، اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا ویسے بھی بڑا مشکل ہے لیکن ادا نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شیعت کا مذہب ہے. اور ان کا استدلال حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہے کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے. اب اس کے متعلق ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اور نبی علیہ السلام کی خصوصیت سے سنت عامہ کا حکم جاری نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی علیہ السلام کی بہت سارے خصوصیات ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس خصوصیت سے وجوب کا حکم صادر نہیں ہوتا، بلکہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت سے ہمارے لیے استحباب کا حکم ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام کا ایک سنت عمل یہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگایا. تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دوڑ میں آگے چلے گئے، اور دوسری مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑ میں آگے چلی گئی. اب یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پارک میں جا کے دوڑے اور لوگ اس کو دیکھتے رہے. لیکن یہ ہے کہ بڑے علماء جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہیں، جو نبی علیہ السلام کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں بھی اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اپنی بیوی کو ساتھ لگایا اور فرمایا کہ چلے دوڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی اس خصوصی سنت کے اوپر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے عمل کیا، اور یہ عمل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. تو اگر کوئی آدمی سنت کی نیت سے نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرتا ہے، خصوصی عمل کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے. لہذا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے.
پھر اسی طریقے سے شیعت کی دوسری دلیل قرآن کریم کی سعادت سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ پہلے والے لفظ کے اوپر غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو وضو کر لیا کریں، یعنی جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو وضو کر لیا کریں۔ اب دیکھیں اس کے اندر تمام نمازوں کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر ہے، لہذا فجر کی نماز الگ ہے، ظہر کی نماز الگ ہے، تو ہر نماز کے لیے الگ طور پر وضو کرنا واجب ہے شیعت کے ہاں۔ ہم شیعت کو یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں قرآن کریم کی ظاہری آیت کو تو آپ نے دیکھا لیکن آپ نے مراد صحیح نہیں لیا، اس لیے مراد صحیح نہیں لیا کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے۔ ظاہر ہے کہ وضو کرنا اس کے لیے ہوتا ہے جس کا وضو نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انتم محدثون کا لفظ یہاں پر محذوف ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں یار قرآن کریم کے اندر جو مذکور ہے اس کے اوپر تو عمل کرو، آپ محذوف کی طرف ڈائریکٹ چلے جاتے ہو اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں ہم نے محذوف لفظ اس لیے نکالا انتم محدثون کہ اگر آپ کو حدث لاحق ہو تو آپ نماز کے لیے وضو کریں گے اور وہ وضو کرنا آپ کے لیے واجب، اس کے ہم بھی قائل ہیں، ہم نے تو اس کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ نماز بغیر وضو کے ادا نہیں ہوتی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بوضوء، کوئی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی آدمی محدث ہے، حدث اس کو لاحق ہے، اس آدمی کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کے اندر انتم محدثون کا لفظ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اب یہ جو محذوف لفظ ہم نے نکالا اس کے اوپر ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے یہ محذوف لفظ کیسے نکالا، تو اس کے متعلق ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں اسی حدیث کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی ہیں۔ تو اگر ایک وضو سے کئی نمازیں ادا ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ جب ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے تو آپ نے جو دلیل کے طور پہ قرآن کریم کی آیت پیش کی تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک نماز کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی نماز، کوئی بھی قرآن کریم کی آیت جو آپ نے پیش کی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر کئی نمازیں ادا کی۔ ائمہ اربعہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب عمل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کے کئی روایات موجود ہیں۔ خادم خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ اس پانی کا ذکر کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لایا گیا۔ فقلت لانس اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا عند کل صلاۃ؟ قال نعم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ بالکل۔ قلت فانتم؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا، آپ پھر کیا کرتے ہو؟ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک نماز سے کئی وضو ادا ہو سکتے ہیں، ایک وضو سے کئی نمازیں ادا ہو سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِيجَابُ السَّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَيْفَ لَا تُوجِبُونَ ذَلِكَ وَتَعْمَلُونَ بِكُلِّ الْحَدِيثِ۔ یہ بات لمبی ہو رہا ہے کہ مسواک کے متعلق۔ بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ کی نظر کی طرف آپ دیکھیں، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ایک نظر تو اس کے متعلق ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو نہیں کریں گے، بلکہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ جناب آپ جو وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کس بنا پر کرتے ہیں کہ آپ کو حدث لاحق ہوتا ہے،
اور حدث دو قسم پر ہے، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے۔ اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے حالت جنابت میں اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، جب آپ غسل ادا کر لیتے ہو اس کے بعد جب آپ کو حدث لاحق ہوتا ہے تو کیا دوبارہ آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے؟ جب تک کہ آپ کا دوسری مرتبہ احتلام نہیں ہوتا آپ حالت طہور کے اندر شمار ہوتے ہو، آپ پاک ہوتے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، دوسری مرتبہ آپ کا احتلام ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ جب حدث اکبر کا یہ حال ہے تو حدث اصغر کیا ہے کہ آپ محدث ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے چھوٹا پیشاب کیا، بڑا پیشاب کیا، آپ کو حدث لاحق ہو گئی، تو حدث لاحق ہونے کے بعد جب آپ نماز کا ارادہ کریں گے تو آپ وضو کریں گے۔ اب جب آپ نے وضو کر لیا تو ایک وضو سے جب تک کہ آپ کا یہ وضو ناقص نہیں ہوتا کئی نمازیں پڑھ سکتے، 5 نہیں کئی نمازیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنی نمازیں آپ چاہتے ہیں اتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات تو امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرماتی ہے، اور دوسری بات ایک آدمی مسافر ہے، مسافر آدمی کے لیے نہ شیعت کے ہاں نہ اہل سنت والجماعت کے ہاں کسی قسم کی کوئی پابندی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نئے وضو کریں گے، بلکہ مسافر کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ تو جب مسافر کے لیے اس کی اجازت ہے تو مقیم کے لیے اس کی اجازت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو وضو مسافر نماز کے لیے کرتا ہے وہی وضو مقیم آدمی بھی کس کے لیے کرتا ہے؟ نماز کے لیے کرتا ہے۔ جیسے حدث لاحق ہوتا ہے مسافر کو اسی طرح حدث لاحق ہوتا ہے کس کو؟ مقیم کو۔ اب جب دونوں کا حدث بھی برابر ہے دونوں کا وضو بھی برابر ہے تو پھر فرق کیوں ہے کہ مسافر آدمی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے اور جناب مقیم آدمی ہر نماز کے لیے نئے وضو کرے گا؟ یہ فرق کیوں ہے؟ بلکہ مسافر کی طرح کون بھی مسافر کی طرح مقیم آدمی بھی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کر